بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب دوست خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ان گنت درود و سلام نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے صحاب پر اور آپ کی ازواج پر۔ پیارے دوستو، ہمارا آج کا ویڈیو الامراض قبض کے بارے میں ہے۔ آج کے ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ قبض کی علامات شیئر کروں گا اور اس کی وجوہات بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور قبض کو ختم کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ایک نہایت ہی آزمودہ نسخہ شیئر کروں گا۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور جن ساتھیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ جو بھی ہمارا نیا ویڈیو آئے وہ سب سے پہلے آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ پیارے ناظرین، یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ قبض کو تمام بیماریوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اگر قبض ہوگی تو دوسری بیماریوں ہمارے جسم میں جگہ ملنے میں بہت آسانی ہوگی، کیونکہ اگر معدہ صحیح طرح سے کام نہیں کرتا، آپ کی خوراک پراپر طریقے سے ہضم نہیں ہوتی، تو یہ ممکن ہے کہ آپ جسمانی کمزوری یعنی کہ ہر بیماری کا آپ وہ شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے قبض کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی وجوہات کو جان کر اور ان کو دور کر کے اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ پیارے دوستو، یہاں میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں، قبض وہ 3 اقسام کی ہوتی ہے، اور ان کی الگ الگ 3 ہی وجوہات ہوتی ہیں قبض ہونے کی۔ تو اس میں نمبر 1 پہ جو وجہ ہے وہ ہے معدے اور انتڑیوں میں گرمی اور خشکی کی وجہ۔ معدے اور انتڑیوں میں خشکی ہو جانے کی وجہ سے بھی انسان کو قبض ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ٹائم پر کھانا نہیں کھاتے، جب ان کا ٹائم لگا وہ کھانا کھا لیا اور کھانا کھا کے سارا دن بیٹھے رہنا، اس وجہ سے بھی قبض کا وہ لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری وجہ پیارے دوستو، اندرونی یا بیرونی بواسیر کی وجہ سے بھی انسان وہ قبض کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوستو، اتنی بیماریاں پھیل چکی ہیں، اسی لیے قبض کو ان بیماریوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ ہر چوتھا فرد وہ قبض جیسی بیماری کا شکار ہے۔ ہر چوتھے انسان کو وہ قبض ہے۔ تو جو نسخہ میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس کو آپ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا اور اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ چند دن ہی آپ کے استعمال کرنے سے، پہلی خوراک ہی آپ لوگ استعمال کرو گے تو آپ کو حاجت وہ کھل کر آئے گی، اور آپ کی انتڑیاں وہ بالکل صاف ہو جائیں گی، خالی ہو جائیں گی۔ کیونکہ پیارے دوستو، اگر آپ کو حاجت معمول کے مطابق بھی نہ آئے تو اس کو بھی قبض کہا جاتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو باقاعدہ حاجت ٹائم پہ نہیں آئے گی تو آپ کا طبیعت وہ بھاری پنے کا شکار ہو جائے گی، اور بھوک بھی آپ لوگوں کو کم لگے گی، کیونکہ جب آنتوں میں پہلے ہی خوراک موجود ہوگی تو نئی غذا وہاں پہ کیسے داخل ہو پائے گی، اور جب غذا اندر جذب نہیں ہوگی جسم میں تو جسم میں کمزوری آ جائے گی، عضلات ہیں وہ بھی کمزور ہو جائیں گے۔ تو اس طرح جسم جب کمزور ہو جائے گا، قوت مدافعت کم ہوگی، تو ہر طرح کی بیماری آنے کا خطرہ وہ بالکل سر پہ کھڑا ہے۔ تو نسخہ پیارے دوستو آپ لوگ نوٹ کر لیں، یہ سامنے سکرین پر بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو ان چیزوں کو آپ نے اچھی طرح بریک پیس لینا ہے۔ بریک پیسنے کے بعد اس کے 500 ملی گرام والے کیپسول بھر لیں اور 1000 ملی گرام والے کیپسول بھر لیں۔ اور ایک چیز بتاتا چلوں، جو کوڑ تما ہے، اس کے آپ لوگوں نے بیج نکال لینے ہیں، بیج آپ نے شامل نہیں کرنے، باقی چیزوں کو آپ نے بریک پیس لینا ہے۔ اور کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد، اگر بڑے ہیں تو 1000 ملی گرام کا ایک کیپسول استعمال کر لیں، اگر کم عمر ہے تو 500 ملی والا ایک کیپسول استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ پہلے دن سے ہی آپ کو واضح فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کو حاجت وہ کھل کر آنا شروع ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں پیارے دوستو ہمارا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔